اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج کہ برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے، وشاہد و مشہود اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، قتل اصحاب الاخدود مارے گئے کھائی کھودنے والے، گڑھا کھودنے والے مارے گئے۔ یہ واقعہ اصحاب الاخدود جو یہاں ذکر ہوا اس سورت کے اندر، یہ ایک لمبا واقعہ ہے جو کہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 7511 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ واقعہ یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ یمن کا تھا، تو وہ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر بھی تھا، اور یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 40 سال پہلے کا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ وہ ایک جادوگر بھی رکھتا تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے کوئی ایک نوجوان لڑکا ڈھونڈ کے دیں، ذہین ہو اور جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ جادو سیکھ سکے، اس کو سنبھال سکے۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین ترین لڑکا ڈھونڈ کر اس کو دیا۔ وہ لڑکا جانے لگا سیکھنے کے لیے اس کے پاس جادو۔ وہ ہر روز جاتا تو راستے میں ایک راہب ملا کرتا تھا، گرجا گھر کے اندر ایک راہب جو کرسچن کے عالم ہوتے ہیں وہ ملا کرتے تھے۔ وہ راہب موحد تھے، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے تھے، اور وہ مسلمان کرسچن تھے۔ تو وہ لڑکا ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے اور ان کے پاس دین سیکھتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اسی پر یقین رکھنی ہے، اور دین کی جتنی بھی باتیں ہیں سب سکھاتے تھے۔ تو آنے جانے میں لیٹ ہو جاتی تھی کبھی کبھی، جب ادھر سے جاتا اور اگر راہب کے پاس وہ لڑکا بیٹھ جاتا دین سیکھنے کے لیے تو جادوگر کے پاس جانے میں لیٹ ہو جاتی، تو جادوگر اس کو مارتا کہ تم لیٹ کر کے کیوں آ رہے ہو، دیر کیوں ہو رہی ہے تمہاری آنے میں۔ جب گھر آتا تو گھر میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی کہ لیٹ سے کیوں آ رہے ہو، دیر کیوں ہو رہی ہے۔ یہ بات اس لڑکے نے راہب کو بتایا کہ میں جب گھر جاتا ہوں دیر ہو جاتی ہے تو گھر والے مجھے مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اور اگر ادھر سے لیٹ کرتا ہوں، دیر کرتا ہوں تو جادوگر مجھے مارتا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ ایسا کرو کہ جب ادھر سے دیر ہو جائے جادوگر کی طرف سے تو گھر میں بتا دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا اس لیے دیر ہو گئی، اور جب یہاں جادوگر کے پاس جانے میں لیٹ ہو جائے تو گھر میں بتانا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ لہٰذا اسی طرح چلتا رہا معاملہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک راستے کو ایک بڑا سا جانور روکا ہوا تھا، اور لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ جانور اس راستے کو روک کر رکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج میں یہ چیک ضرور کر لوں کہ کون سچا ہے، راہب سچا ہے، راہب کا دین، راہب کا مذہب سچا ہے، یا جادوگر کا مذہب سچا ہے، کس کا دین، کس کا مذہب سچا ہے، آج چیک کرتا ہوں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو اللہ سے کہا کہ اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے اور جادوگر کا دین باطل ہے تو اس کنکر کے ذریعے، اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو ہلاک کر دے، مار ڈال۔ اس نے اس پتھر کو مارا، جانور مر گیا، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ راہب کے پاس آیا، پھر راہب کو بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو راہب نے کہا کہ تم مستجاب الدعوات ہو چکے ہو، یعنی تم اللہ کے یہاں مقبول بندوں میں سے ہو چکے ہو، تمہاری دعا قبول کی جا رہی ہے۔ تو ایک کام کرنا، تم مجھ سے افضل بھی ہو چکے ہو، اگر کسی کو پتہ چل جائے تیرے بارے میں تو میری خبر نہ دینا کسی کو، ورنہ وہ لوگ بھی میری جان لے سکتے ہیں۔ ڈر کے مارے راہب نے کہا کہ اگر تمہارے بارے میں کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کو شریک نہیں کرتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، تو یہ تم میرے بارے میں کسی کو خبر نہ دینا، بس تم اپنے ہی بارے میں بول دینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔
اب ایسا ہوا کہ لوگ اس کے پاس آنے لگے جو بچپن سے پیدائشی جو اندھے ہوتے تھے اور کوڑھی ہوتے تھے پیدائشی، تو ان لوگوں کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ سے. لیکن جو بھی آتا تھا ٹھیک کروانے کے لیے کسی بھی بیماری کو لے کر، تو وہ پہلے یہ کہتا تھا، اس کی شرط یہ تھی کہ پہلے یہ کہو کہ ایک اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں. ایک اللہ کو جب تم مان لو گے، یعنی میرا جو رب ہے اس رب کو اگر تم مان لو گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو ان لوگوں اس لڑکے نے ایسی تبلیغ شروع کی. لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک جو وزیر تھا، مصاحب بادشاہ کا ایک آدمی تھا، اس کو پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے جو اس اندھے پن کو دور کر دیتا ہے، جو بچپن سے ہو چاہے کبھی کا ہو. تو وہ بادشاہ کا آدمی مال و دولت لے کر اس کے پاس گیا، لڑکے کے پاس. کہا کہ سنو، اگر تم نے میری آنکھ کو لوٹا دیا تو میں تمہیں اپنا تمام مال و دولت دے دوں گا جو بھی لے کر آیا ہوں. لڑکا کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک نہیں کرتا، میں شفا کسی کو نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے، میں صرف دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دیتا ہے. تو پہلے اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، ایک اللہ پر، تو میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. لہٰذا اس نے جو ہے اللہ پر ایمان لے آیا، ایک اللہ پر، اور اس لڑکے نے دعا کی تو دعا قبول کر لی گئی. وہ پھر بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ آنکھ اس کی واپس آ گئی. کہا کیسے ہوا یہ؟ کہا کہ ایک لڑکا ہے، اس نے جو ہے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مجھے شفا دے دی. اس نے رب کا لفظ استعمال کیا تھا کہ میرے رب نے مجھے شفا دی. تو کہا کہ تیرا رب میرے علاوہ کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تیرا رب تو میں ہوں، تو میرے علاوہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. تو اس بادشاہ نے کیا اس صاحب کو، اپنے آدمی کو پکڑ کر اتنا مارا، اتنا پیٹا اور اتنی اذیت دی، تکلیف دی کہ اس نے نام لے لیا کہ فلاں لڑکا ہے جو آپ نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی تو یہ ہو گیا. اس لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا، اس کو بھی خوب مارا پیٹا گیا. آخر میں اس نے بھی نام لے لیا کہ ایک راہب ہے، اس کے پاس سیکھا ہوں. لیکن بادشاہ پہلے کہتا ہے کہ واہ، تو نے تو جادو اتنا سیکھ لیا کہ تم اب اندھے کو بھی ٹھیک کر رہے ہو، ہر قسم کی بیماریاں ٹھیک کر رہے ہو، اتنا جادو تم نے سیکھ لیا. تو لڑکا کہتا ہے کہ میں جادو کے ذریعے نہیں کرتا ہوں، مجھے تو ایک راہب ملا، اس کے ذریعے سے اس نے مجھے بتایا کہ ایک اللہ ہے، تو میں اس اللہ پر ایمان لایا، تو اس اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ شفا دے دیتا ہے. تو پھر اس کو مار پیٹ کر جو ہے اس راہب کا پتہ لیا. اس راہب کو بھی لایا گیا، اس کو بھی خوب مارا، خوب پیٹا، کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، اپنے عقیدے کو چینج کر لو. اس نے کہا نہیں. تو بادشاہ نے ایک آرا منگوایا، اس آرے کے ذریعے سر کے بیچ میں اس کو چلوایا اور 2 ٹکڑوں میں کر دیا. راہب کو 2 ٹکڑا کر دیا. پھر اس صاحب کو جو بادشاہ کا آدمی تھا، اس کو بھی کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ اس کی طرح تم کو بھی آرے سے چیر دیا جائے گا. تو اس کو بھی اسی طرح چیر دیا گیا. اب اس لڑکے کو کیا چند لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کو فلاں پہاڑ میں لے جاؤ اور پہاڑ سے اس کو پھینکو. ہاں، اگر پھینکنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ میں اس اللہ سے اعلان برات کرتا ہوں، یعنی اپنے دین سے پھر جاتا ہوں، تو اس کو چھوڑ دینا ورنہ اس کو پھینک دینا. جب وہ لڑکا کو پہاڑ کے اوپر لے گیا تو اس وقت وہ لڑکا دعا کرتا ہے کہ اللہ کسی طرح تو ان سے ہمیں بچا لے. دعا پھر سے قبول کر لی گئی. پہاڑ زور سے ہلا، جس کی وجہ سے جتنے لوگ گئے تھے اس کو ڈھکیلنے کے لیے، مارنے کے لیے، وہ لوگ پہاڑ سے گر گئے، مر گئے. یہ لڑکا بچ کر واپس. بادشاہ نے کہا کہ کیا حال ہوا، میرا آدمی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بچا لیا. پھر کچھ لوگوں کو دیا کہ اس کو جاؤ سمندر کے بیچ میں لے جاؤ، اس کو سمندر کے بیچ میں پھینک دینا، کشتی کے ذریعے اس کو لے جاؤ سمندر کے بیچ میں. کشتی سے سمندر کے بیچ لے جایا گیا. پھر وہاں پر اس لڑکے نے دعا کی کہ اللہ مجھے کسی طرح بچا لے. اللہ نے دعا قبول کی. کشتی پلٹ گئی، وہ لوگ مر گئے، لڑکا بچ گیا. پھر وہ آ گیا. بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے آدمیوں کا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا. پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم مجھے اس طرح نہیں مار سکتے. ہاں، میں اگر تمہیں ایک ٹیکنیک دوں، ایک رائے دوں مارنے کا، اگر تو نے اس کو استعمال کیا، میری بات کو اگر تو نے مان لیا تو میں مر جاؤں گا. کہا کیسے؟ کہا کہ ایک کلمہ ہے، اس کلمے کو پڑھ کر بسم اللہ رب الغلام یہ پڑھ کر اگر تم نے مجھے تیر سے مارا اور ایک درخت میں مجھے سولی میں چڑھا دو اور پھر تیر سے مارو، میں مر جاؤں گا. اور اس میں تمام لوگوں کو جمع کرنا ہے، جتنے بھی رعایا ہیں سب کو جمع کر کے، اس کے بعد ایسے نہیں
بادشاہ نے کیا تمام رعایا کو جمع کیا, ایک کھجور کے تنے میں اس کو لٹکا دیا. لٹکانے کے بعد ترکش سے ایک تیر نکالا, کمان میں لگایا اور اس کو مارا. کنپٹی میں لگا. کنپٹی میں لگنے کے بعد وہ لڑکا جو ہے ہاتھ رکھتا ہے اس کنپٹی میں, یہاں تک کہ وہ لڑکا اس دنیا سے کچھ کر جاتا ہے, اس کی جان چلی جاتی ہے. لیکن پڑھ کر کیا مارا تھا اس بادشاہ نے؟ بسم اللہ رب الغلام, یعنی اس اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے. جب یہ کلمہ پڑھ کر مارا اور رعایا نے دیکھا تو تمام رعایا نے اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے, مومن ہو گئے. اس زمانے کے کرسچن. تو بادشاہ وہاں پر موجود نہیں تھا, وہ اپنے غلام کو دیا تھا حکم, تو اس غلام نے اس کو مارا تھا. وہ لوگ آئے کہ بادشاہ آپ کو جو ڈر تھا, جس بات کی ڈر تھی وہی ہوا. کہا کیا ہوا؟ سبوں نے تو اسلام قبول کر لیا, سب تو مسلمان ہو گئے, سبوں نے تو اس رب کے پر اس ایمان لے آیا ہے جو اس لڑکے کا رب ہے. جب اس لڑکے کو مارا تھا تو سب لوگوں نے جب وہ لڑکا مر گیا بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر مارنے کی وجہ سے, تو تمام رعایا نے کیا کہا؟ آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام, یعنی ہم ایمان لاتے ہیں اس لڑکے کے رب کے اوپر. تو سب نے ایمان لے آیا. بادشاہ کو پھر ٹینشن ہوئی, کہا کہ خندق کھدواؤ, گڈھے کھدواؤ. گڈھے کھدوایا گیا, اس میں آگ بھڑکایا. آگ بھڑکانے کے بعد حکم دیا کہ جتنے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے ان لوگوں کو ایک سائڈ میں, جو لوگ ایمان والے نہیں تھے, کافر تھے, وہ لوگ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں سب بیٹھ کے, اور ایمان والوں کو اس گڈھے میں پھینکا جا رہا ہے, پھینک رہا ہے سب کو اس میں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا قرآن مجید کے اندر سورۃ البروج کے اندر, قتل اصحاب الاخدود, مارے گئے گڈھے کھودنے والے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گڑھے میں جس کو ڈالا گیا وہ مارے گئے, یہ نہیں کہا گڈھے کھودنے والے مارے گئے. اصحاب الاخدود گڈھے کھودنے والے مارے گئے, یعنی وہ بادشاہ مارا گیا, اور بادشاہ کے جو غلام تھے جو ان کی باتوں کو مان رہے تھے وہ لوگ مارے گئے. حالانکہ یہاں ایمان والے مارے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ گڈھے کھودنے والے مارے گئے. یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ سورۃ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے اندر آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں, اللہ کی راہ میں مر جائے, اس کو مردہ نہ سمجھو, مردہ نہ کہو, وہ اللہ کے یہاں زندہ ہے, لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے. تو جو اللہ کے راہ میں قتل کیا جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, بلکہ جو اللہ والوں کو, اللہ کے نیک بندوں کو مارتا ہے اصل میں وہ مردہ ہوتا ہے. تو سبوں کو اسی طرح پھینکتا گیا, اس میں مارتا گیا, سب کو جلاتا گیا, سب لوگ دیکھ رہے ہیں مل جل کے. اب باری آتی ہے ایک عورت کی. وہ عورت جب دیکھتی ہے کہ میرے پاس ایک بچہ ہے ننھا منھا چھوٹا سا, میں اس بچے کے لیے نہیں دیتا ہوں, اس دن کو چھوڑ ہی دیتا ہوں کچھ دیر کے لیے تاکہ میری جان بچ جائے, میرا بچہ بھی بچ جائے. ماں تو ماں ہوتی ہے. اس وقت اس نے یہ سوچا ہی تھا, اس عورت نے یہ سوچا ہی کہ فوراً وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں تو صبر کر, تو حق پر ہے, تو صبر کر, تو حق پر ہے. پھر اس کی ماں کو تسلی آ جاتی ہے, ایمان میں اور حرارت آ جاتی ہے, اور خوشی خوشی وہ بھی جلنے کے لیے